نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، اور انہیں قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈراؤ جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، اس حال میں غم میں بھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کا کہا مانا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار مکہ کو قیامت کے دن سے ڈرائیں کہ جس کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ فرمایا اس دن دل جو ہے وہ گلوں تک آ جائے گا، اور وہ خوف کا عالم ہوگا کہ فرمایا خوف کی شدت کی وجہ سے نہ ہی باہر نکل سکیں گے تاکہ مر کر کچھ راحت مل جائے، اور نہ ہی اندر اپنی جگہ واپس جا سکیں گے تاکہ انہیں راحت نصیب ہو۔ اور لوگوں کا حال یہ ہوگا قیامت کے دن فرمایا کہ وہ غم میں بھرے ہوئے ہوں گے، اور اس دن نہ تو کافروں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی سفارش سے یہ لوگ عذاب سے نجات پا سکیں۔ یاد رکھیے گا کہ اس آیت میں جو ظالم کہا گیا، ظالموں سے مراد علماء کہتے ہیں یہ کفار ہیں۔ گناہ گار مسلمان اس آیت میں بیان کی گئی وعید میں داخل نہیں ہے، جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں جو ظالم اللہ نے کہا، ظالموں سے مراد کفار ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت کافروں کی سرزنش میں آئی ہے کہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ یہ آیت خاص طور پر کافروں کے ساتھ خاص ہے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی کہ کافروں کے حق میں کوئی شفاعت نہیں، کیونکہ یہ آیت کافروں کی مذمت میں آئی ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن دوست بھی ہوں گے اور شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے، اور ان کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی، اور شفاعت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، مرسلین، مقرب اولیاء کاملین اور اللہ کے تمام فرشتے ہوں گے۔ آگے سنیے، اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے، اللہ اکبر، جھنجھوڑ کر رکھتے ہمیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اس کا نقشہ دیکھیں۔ اس آیت کریمہ کو یاد رکھیں گے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کو آسانی ہوگی۔ اب سنیے کون سی آیت کریمہ۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت سے کیا مراد ہے؟ آنکھوں کی خیانت سے مراد چوری چھپے نامحرم عورت کو دیکھنا، اور جن کاموں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا اس پر نظر ڈالنا ہے۔ اور سینوں میں چھپی ہوئی بات سے مراد یہ ہے کہ جس عورت نامحرم عورت کو دیکھا تو پھر اس کے حسن و جمال کے بارے میں سوچنا۔ اب بندہ اپنے اندر سوچ رہا ہے، اور یہ سب چیزیں اگرچہ دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہوں، لیکن فرمایا لیکن اللہ انہیں جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن ہیں، جو رئیس المفسرین ہیں، وہ اس آیت کریمہ کی کیا تفسیر کرتے سنیے۔ وہ فرماتے ہیں ایک آدمی لوگوں میں موجود ہوتا ہے اور ایک عورت اس کے پاس سے گزرتی ہے، وہ آدمی دوسرے لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ اس عورت کی طرف میں نہیں دیکھ رہا، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں تو وہ اس عورت کو دیکھ لیتا ہے، اور جب لوگ اسے دیکھنے لگتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ اس کے دل پر مطلع ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ شخص اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ سے یہ پیغام ملا، یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اعضاء کے افعال بھی جانتا ہے، کیونکہ اعضاء کے افعال میں سب سے خفیہ فعل جو ہے وہ چوری چھپے دیکھنا ہے۔
پورے اعضاء میں سے سب سے وہ جو مرحلہ ہے جو آنکھوں کا اور چوری چھپے دیکھنا ہے، فرمایا جب اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو دیگر اعضاء کہ افعال بدرجہ اولا اسے معلوم ہوں گے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ دلوں کے افعال کو بھی جانتا ہے۔ جب حاکم کے علم کا یہ حال ہے تو یہ آیت کریمہ ہر مجرم کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، اور بطور خاص ان لوگوں کے لیے بلکہ ہمارے لیے اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ چوری چھپے عورتوں کو دیکھنا اور ان کے حسن و جمال پر نثار ہونا اور اس کے بارے میں سوچنا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں پناہ دے۔ بزرگان دین اپنی آنکھوں کی کیسی حفاظت کیا کرتے تھے، میں ایک جھلک جو مفسرین نے یہاں پر ایک واقعہ لکھا کہ دیکھیے کیسے اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، سنیے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ حج کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے اپنے ایک رفیق کے ساتھ نکلے۔ جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو وہ جو آپ کا رفیق سفر تھا وہ اٹھا اور دسترخوان لے کر کچھ بازار سے خریدنے کے لیے چلا گیا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اتنے خوبصورت، اتنے انتہائی متقی اور پرہیزگار کہ ایک عورت تھی دیہاتی، اس نے پہاڑ کی چوٹی سے آپ کو دیکھ لیا۔ اب دیکھیے کہ وہ عورت بھی اتنی حسین و جمیل، اس کا بھی ابھی آگے آ رہا ہے کہ اس دیہاتی عورت نے آپ کو دیکھ لیا اور وہ آپ کے خیمے میں اچانک آ گئی، اور آتے ہی اس نے پہلے تو اس نے برقع اور دستانے پہنے ہوئے تھے لیکن اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ اب وہ جب آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تو راوی کہتے ہیں اس کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا اس عورت کا کہ گویا کہ ایک چاند کا ٹکڑا ہو، یعنی اتنی خوبصورت وہ عورت تھی کہ وہ آتے ہی حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی مجھے کچھ دیجیے۔ اب یہ بزرگوں کی سوچ دیکھیے کہ وہ سمجھے شاید یہ بھوکی ہے تو مجھ سے شاید روٹی مانگنے آئی ہے، تو سیدنا سلیمان بن یسار نے اسے سمجھا کہ روٹی مانگی ہے تو آپ اسے روٹی دینے لگے۔ تو وہ کہنے لگی مجھے روٹی نہیں چاہیے، میں تو وہ تعلق چاہتی ہوں کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ تجھے شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے سر مبارک کو یوں جیسے میں بیٹھا ہوں جیسے یہ، اور اپنے منہ کو اپنی رانوں کے اندر گھٹنوں میں رکھ کر آنکھیں نیچے کر لی اور زور زور سے آپ رونے لگ گئی۔ عورت نے جب دیکھا کہ یہ تو اتنا رو رہے ہیں تو وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر وہ چلی گئی۔ آپ روتے رہے جب تک کہ وہ رفیق سفر جو آپ کے ساتھ تھا وہ بازار سے آیا اور اس نے دیکھا تو آنکھیں سوج چکی تھیں، اتنا رو رہے تھے اور آپ کا رو رو کے گلا بند ہو گیا تھا، یعنی اتنی آواز سے کہ آپ کے گلے کی وہ آواز بند ہو گئی۔ تو وہ جو جب آیا تو اس نے رفیق سفر نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتائیے تو صحیح۔ آپ بتانا نہیں چاہتے تو آپ نے کہا کہ مجھے اپنا بچہ یاد آ گیا، یعنی میں حج کے لیے نکلا ہوں، گھر پر بچہ چھوڑ کر آ گیا تو بچے کی یاد مجھے رلا رہی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم کوئی نہ کوئی بات ہے، ورنہ بچے سے جدا ہوئے تو ابھی 3 دن ہی تو ہوئے ہیں۔ وہ مسلسل بار بار پوچھتا رہا یہاں تک کہ آپ کو بتانا پڑ گیا، اور اس دیہاتی عورت کا پورا واقعہ بتایا کہ وہ میرے خیمے میں آ گئی۔ اس رفیق نے دسترخوان رکھا اور وہ بھی رونے لگ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید میں وہ کام کر جاتا اور صبر نہ کر پاتا۔ اللہ اکبر۔ کیا شاعر نے کہا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ ہمیں بھی آنکھوں کی حیا عطا کر دے، کیونکہ یہ آنکھ جو ہے انسان کتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، شیطان کا سب سے خطرناک حملہ یہ آنکھ کے ذریعے ہوتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، لیکن اس وقت انسان
کو جسے اللہ بچا لے تو وہی بچ سکتا ہے۔ 18ویں پارے میں کہا تھا مومنوں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، یہاں بتا دیا کہ چلو آنکھیں نہیں رکھتے تو یہ والی آیت یاد رکھو کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو چوری چھپے، جو سینے چھپاتے ہیں۔ میرے آقا نے ایک دعا سکھائی اپنے صحابہ کو، اللہم طہر قلبی من النفاق۔ اب دیکھیں نفاق بھی سینے میں ہوتا ہے جو پتہ نہیں چلتا، منافقت ہمارے اندر ہے یا نہیں، تو وہ بھی نفاق بھی اندر ہوتا ہے۔ تو حضور نے دعا میں دیکھی ساری چیزیں لی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، ریا بھی انسان کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، وَلِسَانِ مِنَ الْكِذْبِ، جھوٹ بھی انسان کی زبان میں چھپا ہوا ہوتا ہے، وَعَيْنِ مِنَ الْخِيَانَةِ، کہ اے میرے مولا میری آنکھ طاہر قلبی من النفاق، کہ میرے قلب کو پاک فرما دے نفاق سے، وَعَمَلِي مِنَ الرِّجَا، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، وَلِسَانِ مِنَ الْكِذْبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وَعَيْنِ مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ۔ پھر حضور نے دعا میں یہ جملہ بھی لے کر آئے کہ مالک تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں، بے شک مالک تو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ یہ دعا حضور نے اپنے صحابہ کو سکھائی اور ہمارے لیے اس دعا میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے اور اس کے سوا جن کو وہ پوجتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سنو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر نیک اور گناہ گار کے حق میں عادلانہ اور سچا فیصلہ فرماتا ہے، اور جن بتوں کو یہ مشرکین پوجتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، اور کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے نہ قدرت رکھتے ہیں تو ان بتوں کی عبادت کرنا اور انہیں اللہ کا شریک ٹھہرانا فرمایا یہ بہت ہی کھلا ہوا باطل ہے۔ اور بے شک پھر اللہ نے ہمیں دوبارہ بتایا سنو ان اللہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین ہی اپنے مخلوق کے اقوال کو سننے والا، ان کے افعال اور تمام احوال کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندہ کبھی آنکھیں بند کر کے بار بار یہ تصور کرے، اور یہ نماز اسی لیے ہے، نماز میں یہی ہمیں سکھایا گیا کہ نماز ایسے ہی پڑھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس سب سے پہلے تو یہ کہا کہ تم نماز میں یہ تصور کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کہا یہ نہیں بنتا تو پھر یہ تصور جمانے کی کوشش کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ تصور تمہارا پانچوں نمازوں میں بار بار پکا ہو جائے گا تو بزرگان دین یہی ان کے اندر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ ہر برے کام سے بچ جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین بھی ہمیں ہر برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی و معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آنکھوں کی حیات آ کر، پورے وجود کی حیات آ کر، خلوت جلوت میں حیات آ کر، ہر بے حیائی ہر گندے کام سے بچا لے۔ مالک اپنا خوف عطا فرما، ہر حال میں اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عطا کر دے۔ اللہ تیرے رسول کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، موت کے وقت ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے جس کی جو مراد ہے جو حاجت ہے، اللہ تو اپنے فضل سے سب کی حاجتوں کا اور مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔